وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے پروردگار نے یہ بات ٹھہرا دی کہ اس کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کا بوجھ تم پر آ پڑے تو ان کی کسی بات پر اف نہ کرو، یعنی کوئی بات کتنی ناگوار گزرے مگر حرف شکایت زبان پر نہ لاؤ اور نہ تیزی میں آ کر جھڑکنے لگو، ان سے بات چیت ادب و عزت کے ساتھ کر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کرنے بھلائیاں کرنے کی جو مورلٹی اور ایک تربیت کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام انسانوں کے لیے رکھا ہے، جماعت مومنین کے لیے رکھا ہے، یہ سلسلے میں جو والدین جن کا انسان کی زندگی کے ساتھ ایک بڑا تعلق ہے اور وہ تربیت کی زندگی میں بڑے احسان اس کے ہوتے ہیں، ان احسانات کو سامنے رکھ کے آپ کو ان احسانات کو چکانے کی کوشش کریں اور ان احسانات کا بدلہ اچھے احسان کے بدلے کی صورت میں دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اس صورت اس مسئلے میں ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور انصار میں جو لوگ سبقت کرنے والے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کی، والذین اتبعوهم بإحسان، تو اللہ ان سے خوشنود ہوا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے خوشنود ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے خوشنود ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے نعمائے ابدی کے باغ تیار کر دیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس لیے وہ خوش ہونے والے نہیں، وہ ہمیشہ اس نعمت و سرور کی زندگی میں رہیں گے، اور یہ ہے بہت بڑی فیروز مندی، بہت بڑی کامیابی، ذالک الفوز العظیم۔ اب یہ اس میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار جو اسلامی انقلاب کی پہلی جماعت ہے، جو مہاجرین بھی ہوئے اور انصار بھی ہوئے، جو مکے سے ہجرت کر گئے وہ مہاجرین ہوئے، جو مدینے میں مددگار ہوئے، جنہوں نے مہاجرین کو اسٹیبلش کرنے میں، ان کو اپنا بھائی بنانے میں اور اسلامی انقلاب کے ساتھ اپنے وسائل اور اپنے جان و مال ان کے ساتھ خرچ کرنے میں اور انقلاب کے حوالے کرنے میں بڑھ چڑھ کر قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو السابقون الاولون میں شمار کیا ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا احسان کے ساتھ، اب اتباع خالی نہیں، اتباع رسمی نہیں، زبانی طور پر نہیں، ہم تو فلان جو ہے فلان کے عاشق ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم خالی عاشقان رسول بن گئے، ہم خالی عاشقان صحابہ بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن حکیم نے عشق وغیرہ کا اس طرح کا کوئی بھی اصطلاح جو ہے وہ نہیں دی ہے کہ آپ کی زندگی میں نسبت کوئی اس طرح کے الفاظ کی ہے۔ نسبت اگر ان کے ساتھ ہے تو واتبعوہم بإحسان کی ہے۔ کیا نسبت ہے؟ واتبعوہم بإحسان کی، کہ آپ نے تابع داری کی احسان کے کاموں سے، ان کے راستے پر چلے، آپ نے جانی قربانیاں بھی دی، اپنے مالی قربانیاں بھی دیں، ٹھیک ہے، احسان کی زندگی اختیار کی، جاہدوا باموالہم وانفسہم کی زندگی آپ نے گزاری، ٹھیک ہے، تو یہ واتبعوہم بإحسان ہوا۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور پھر ان کے لیے جنت کی زندگی ہے اور ان کے لیے کامیاب زندگی، فوز العظیم کی زندگی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس امت کے ہر اول دستے سابقون الاولون نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور انہوں نے اسلام کی دعوت کو بڑی خوبی اور خلوص کے ساتھ دنیا کے اقوام تک پہنچایا۔ احسان کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کام کو کمال حسن اور خوبی سے سر انجام دینا،
یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں فوز عظیم کے درجے میں قبول ہوتا ہے۔ السابقون الاولون نے اپنی جانی اور مالی قربانیوں سے یہ کر دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے مثال بنایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ اور پھر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد یہ لیا تھا ہم نے کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، عزیزوں قریبوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، یتیموں مسکینوں کی خبر گیری کرنا، تمام انسانوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ اب یہ سب چیزیں احسان کے رویوں کی ہیں، احسان کے طریقوں کی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کا میثاق جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، ان سے عہد تھا کہ اگر اس طرح کی زندگی اختیار کرو گے تو پھر ہم تمہیں دنیا میں ایک فضلنا علی العالمین آپ کو بنائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ان کو دنیا کے اقوام پر فضیلت دی گئی، حکمرانی دی گئی دنیا کے اقوام پر، ان کی قوموں میں نبی بھیجے گئے۔ تو یہ فضیلت کس بنیاد پر تھی؟ یہ جتنے احسان کے کام اللہ تعالیٰ نے اوپر بتائے ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ایمان و عمل کی یہی بنیادی سچائیاں ہیں جن کا تم سے عہد لیا گیا تھا، لیکن تم اس عہد پر قائم نہیں رہے اور ایک تھوڑی تعداد کے سوا سب الٹی چال چلے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہدایت کی طرف سے تمہارے رخ ہی پھرے ہوئے ہیں، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم نے رخ ہی پھیر لیے ہدایت سے۔ جو بنیادی ہدایت تم کو دی گئی اور جس کا تم سے میثاق لیا گیا، تم نے اس میثاق کی، اس عہد کی پابندی نہیں کی، اس لیے ہم نے پھر آپ سے وہ جو دنیا کی سیادت کی، جو آپ کو نعمت دی گئی تھی، جو ذمہ داری دی گئی تھی، وہ آپ سے لے کر بنی اسماعیل کی طرف سے منتقل کر دی، کیونکہ آپ اس کے اہل نہیں رہے۔ اب اگر بنی اسماعیل میں بھی، بنی اسماعیل کے متبعین بھی، بنی اسماعیل کی امت کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے اسی میثاق کو، کیونکہ یہ میثاق جو ہے، یہ میثاق یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا ہے۔ یہ میثاق تمام انسانوں کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ میثاق اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ الست بربکم کے الفاظ سے لیا تھا کہ کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں، میری فرما برداری آپ کے لیے واجب نہیں ہے، میری ربوبیت کو ماننا۔ سب نے کالو بلا کہا تھا، سب نے اس عہد کا ذمہ لیا تھا۔ اسی طرح دوسرا عہد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ نیچے چلے جاؤ زمین پر، میری طرف سے آپ کے پاس ہدایت آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آپ کی طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی، اس ہدایت کی پاسداری کرو گے تو تم کامیاب ہوگے اپنی ابتلا میں اور اپنی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں۔ وہ عہد اس وقت تمام نفوس سے لیا گیا تھا، تمام انسانوں سے لیا گیا تھا۔ تو یہ عہد اگر بنی اسرائیل پورا کرنے میں ناکام ہوئے تو دنیا کی حکمرانی ان سے واپس لی گئی۔ یہ عہد اگر بنو اسماعیل اس کے متبعین پورا کرنے میں نااہل ہوئے، ناکام ہوئے، تو پھر دنیا کی حکمرانی ان سے چھین لی گئی۔ وہ دنیا میں اپنی خلافت کھو چکے، دنیا میں اپنا تمکن، استخلاف اور اپنا جو غلبہ تھا وہ کھو چکے۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میری اس ہدایت پر نہیں چلو گے تو یستبدل قومن غیرکم، تمہاری جگہ اور قوموں کو لائے گا۔ پھر اور قومیں آئیں، پھر انسانی قافلے کو آگے لے کر چلنے کا کام ان قوموں نے کیا۔ وہ قومیں یہ کام کرتی رہیں۔ خدا کے قانون اس سے کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی، بھلے کسی نسل سے ہوں، وہ بنی اسحاق سے ہوں یا بنی اسماعیل سے ہوں۔
رعایتیں کسی کے لیے بھی نہیں ہیں خدا کے قوانین سے. خدا کے قوانین کے مطابق، خدا کے اوامر کے مطابق، احکام کے مطابق، خدا سے کیے گئے عہد و میثاق کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کو یہ اہلیت حاصل ہوگی، ان کو یہ ورثہ حاصل ہوگا. یرثھا عبادی الصالحون، زمین کی وراثت ان کو صالح ہوگی جو عبادی الصالحون ہوں گے، جو زمین پر صلح ضد ہے فساد کی، یعنی فساد کی جگہ صلح، امن امان، فلاح، توازن، فلاحی نظام، فلاحی معاشرہ جو قائم کرنے کی اپنے اندر اہلیت رکھیں گے انہی کو موقع ملے گا. کوئی بھی اقوام ہوں گی انہی کو موقع ملے گا. تم نے جو وعدہ کیا ہے، میثاق کیا ہے، اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کی طرف اگر تم لوٹے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے اور وہ ذمہ داری پوری کرنے کا تم نے جو ہے وہ کام کر دکھایا، اس عہد کو مکمل کیا، پورا کیا، تو پھر تم کو وہ موقع ملے گا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَلِجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اور دیکھو اللہ کی بندگی کرو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. تو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، خواہ قرابت والے پڑوسی ہوں خواہ اجنبی ہوں، نیز پاس کے بیٹھے اٹھنے والوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو مسافر ہوں یا لونڈی غلام ہونے کی وجہ سے تمہارے قبضے میں ہوں، احسان اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. اللہ ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو اترانے والے اور ڈینگے مارنے والے ہیں. اس میں بھی جماعت مومنین کو وہی ہدایتیں دی جاتی ہیں کہ جو آپ کے رشتے ہیں، اور سب سے پہلے والدین، اس کے بعد رشتہ دار، پھر یتامہ، پھر مساکین، ٹھیک ہے، اور پھر پڑوسی، اور پھر پڑوسی قرابت والے ہوں یا اجنبی ہوں، ہر قسم کے پڑوسی اٹھنے بیٹھنے والے ہیں وہ ہیں، یا جو ماتحت ملازمین ہیں، جو آپ کے ماتحت ملازمین ہیں، ان سب کے ساتھ آپ احسان کا رویہ اختیار کریں گے. آپ کے پاس اگر زیادہ وسائل ہیں تو ان وسائل میں ان سب لوگوں کو شریک کریں، اپنے ماتحت ملازمین کو بھی شریک کریں، اپنے ماتحت ملازمین کو بھی شریک کریں، پڑوسیوں کو بھی شریک کریں، اور یتامہ مساکین کو بھی شریک کریں، ان سب لوگوں کو شریک کریں. قُلْ تَعَالَوْا أُتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. کہ پیغمبر ان سے کہو، آؤ میں تمہیں کلام الہی میں پڑھ کر سنا دوں، جو کچھ تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دیا ہے. خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، کھلے طور پر ہوں یا چھپی ہوئی ہو، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے، ہاں یہ کہ کسی حق کی بنا پر قتل کرنا پڑے جیسے قصاص میں. یہ ہیں وہ باتیں جن کی خدا نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. یہ تمام بنیادی انسانی اخلاقیات کی اور اعمال صالح کی ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تصریف آیات کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں کی ہیں. اب اس میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اولاد
انسان کو بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور اس محبت میں، اولاد کی اس محبت میں انسان بہت سارے رشتے جو ہے وہ بھلا بیٹھتا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ بھی کبھی کبھی بھلا بیٹھتا ہے، اور اپنا عزیز و اقارب کا رشتہ بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ اسی طرح غریبوں کے، پڑوسیوں کے، یہ تمام حقوق جن کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں، یہ ساری چیزیں بھلا بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس تعلق کو توازن میں رکھیں، ٹھیک ہے، اس تعلق کو توازن میں رکھیں۔ یہ اولاد جو ہے وہ، اگر آپ اس کے عیش و عشرت کے لیے آپ بہت بڑا سامان بنانا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑا سامان بنانا شروع کرتے ہیں کہ اتنی جائیدادیں میں ان کے لیے چھوڑوں، یہ فارم ہاؤس چھوڑوں، یہ اتنے بنگلے چھوڑوں، اتنی زمینیں چھوڑوں، ٹھیک ہے، اور اتنے سپر اسٹور چھوڑوں، اس چکر میں آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ اپنی اولاد کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ان عیش عشرتوں کی وجہ سے، ان سامانوں کی وجہ سے، بہتات کی وجہ سے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی جد و جہد سیکھی نہیں، مال کمانا سیکھا نہیں، سب کچھ جو ہے وہ ورثے میں ملا۔ تو اب اس چکر میں وہ لوگ جو ہے عیش عشرت کے چکر میں ایسے گناہوں کے راستے پر، ایسی خدائی نافرمانی کے راستے پر چل پڑتے ہیں کہ وہ اپنی ہلاکت کا سامان بنا لیتے ہیں، وہ اپنی ہلاکت کا ان کا سامان بن جاتا ہے۔ آپ امیروں کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کریں گے، معلوم کریں گے، اور ہمارے سماج میں آئے دن یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ امیروں کی بگڑی ہوئی اولادیں کس طرح اپنی ہلاکت کا بھی باعث بنتی ہیں، اور اپنے والدین کے لیے بھی سخت عذاب کا، ٹھیک ہے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اور بگڑ جانے کی وجہ سے کس عذاب کا شکار بنتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ اگر خرچ نہیں کرتے ہیں، اور خرچ اس خوف سے نہیں کرتے ہیں کہ مبادا یہ مال انفاق میں ختم ہو جائے گا تو میری اولاد کے لیے باقی کیا بچے گا، بیٹوں کے لیے کیا بچے گا، ٹھیک ہے، ان کی پیچھے سے جو ہے وہ عیاشی کی زندگی کس طرح گزرتی ہے۔ عام طور پر دولت مند لوگ یہی چیز سوچ کر خرچ نہیں کرتے ہیں نا، خدائی کاموں میں، انسانی کاموں میں یہی سوچ کر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اسی خوف میں کہ اگر میں نے خرچ کر لیا تو ان کا کیا ہوگا، تو قرآن کہتا ہے کہ آپ حقیقت میں ان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ آپ ایک سی سوچ جس طرح سے سوچ رہے ہیں وہ آپ کا اپنا مغالطہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم آپ کو بے ہمیں رزق دیتے ہیں اور انہیں کو بے ہم رزق دیتے ہیں۔ آپ جب آئے تھے تو اپنا رزق ساتھ لے آئے تھے، آپ نے اپنی کوششوں اور محنتوں سے بنایا ہے۔ اب جتنا بھی محنتوں سے بنتا جا رہا ہے تمہارا، یہ تمہاری اپنی محنتوں سے بنتا جا رہا ہے، تمہارے بڑوں نے نہیں بنایا تھا۔ جس طرح تمہارے بڑوں کے ہوتے ہوئے تمہارے لیے یہ رزق بنایا، اسی طرح تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے بچے جب اس ذمہ داری میں آئیں گے، اس زندگی میں آئیں گے، تو ان کے لیے بھی ہمارے رزق کا بندوبست ہے، ان کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ تمہاری ایمانداری کی زندگی، تمہاری بھلائی کی زندگی، احسان کی زندگی، وہ تمہاری اولاد کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے، اس کا فائدہ اور نفع تمہاری اولاد کو حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی تصریحات موجود ہیں۔ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ایک دیوار کو گرا کر اور دیوار کو نئے سرے سے تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کی حکمت جو ہے وہ آخر میں جو اس کو بتائی گئی کہ یہ دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کے نیچے کچھ سرمایہ تھا، خزانہ تھا جو یتیم بچوں کا تھا، اور ان یتیم بچوں کا باپ نیکوکار تھا، بہت سالے زندگی گزارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیکوکاری کی وجہ سے ان کے بچوں کو یہ صلاح دینا چاہتا تھا کہ یہ خزانہ چھپا رہے، جب بچے بڑے ہوں تو ان کو ملے۔ یہ دیوار گرنے والی تھی، گر جاتی تو لوگ لے جاتے اور ان یتیم بچوں کو نہ ملتا، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے یہ دیوار کھڑی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ بڑوں کی نیکی کی وجہ سے
آپ کے بچوں کو صلاح ملتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں احسان کی نیکیاں نہیں ہیں، بھلائیوں کی نیکیاں نہیں ہیں، احسان کی زندگی نہیں ہے، تو آپ اپنے بچوں کے لیے وہ اصل سرمایہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ جو یہ سرمایہ چھوڑ رہے ہیں اس پر کچھ اعتبار نہیں ہے کہ تمہارے بچوں میں اگر یہ صلاحیت ہو یا نہ ہو، کوئی کسی بھی عدم صلاحیت کا شکار ہو کر، ٹھیک ہے نا، عیش و عشرت کا شکار ہو کر اور کچھ چیزوں کا شکار ہو کر یہ اپنی ہلاکت کا اس کو سامان بنا سکتے ہیں۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان۔ اب یہ احسان کا لفظ جو ہے وہ جو معاشرتی رشتے ہیں ان رشتوں میں بھی اختیار کرنے کا قرآن نے حکم دیا کہ طلاق جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے 2 مرتبہ کر کے 2 مہینوں میں 2 طلاقیں ہیں۔ پھر اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا تو اچھے طریقے سے روک لینا یعنی رجوع کر لینا، یا پھر حسن سلوک کے ساتھ الگ کر دینا یعنی تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے کر جدا ہو جانا۔ اب یہ طلاق کا معاملہ بھی احسان کے ساتھ کرو، بھلائی کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے۔ ایک معاہدہ تھا، زندگی کا معاہدہ، اس کی پابندی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ اگر معاہدے کی پابندی نہیں ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا بَيْنَهُمَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، ٹھیک ہے۔ اگر معاہدے کی پابندی نہیں ہو سکی تو اس معاہدے کو بھلے توڑو لیکن احسان کے ساتھ، بھلائیوں کے ساتھ۔ جس بیگم کو تم چھوڑ رہے ہو اس کی بھلائی کرو، اس کا جو کچھ ہے تم نے حق مہر دیا ہے دے چکے ہو تو حق مہر اس کے پاس رہنے دو، کچھ تحفے دے چکے ہو وہ تحفے اس کے پاس رہنے دو۔ جو چیزیں انسانی اخلاقیات کے طور پر یا خدائی حکم کے طور پر اس کے پاس رہنی ہیں وہ اس کے پاس رہنے دو، یہ احسان کرو۔ اگر اس احسان کے ساتھ تم علیحدہ ہو گئے تو اب آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ احسان کا رویہ کرے گا، پھر تمہارے لیے ان اللہ کان واسعا حکیما، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے اور اچھے راستے نکالے گا۔ لیکن اگر تم نے بیوی کے ساتھ اچھے احسان کے راستے اختیار نہیں کیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وسعت اور حکمت کے قابل نہیں رہو گے۔ احسان کا راستہ اختیار نہیں کیا تو اللہ کی حکمت اور وسعت تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، پھر دوسرے رشتے میں برکتیں نہیں ہوگی۔ نکاح ایک معاہدہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر اس معاہدے کی کسی بھی وجہ سے پابندی نہیں ہو پائی تو اس معاہدوں کو احسان یعنی بھلے طریقے سے ختم کرو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقین اللہ انہی کا ساتھی ہے جو متقی ہیں اور احسان کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ اب بڑے غور فکر کی آیت ہے یہ کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تقویٰ، خود تقویٰ کی زندگی جو ہے وہ عدل کی زندگی ہے، بھلائیوں کی زندگی ہے، لیکن تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین هم محسنون، اور وہ زیادہ احسان کی زندگی بھی گزارنے والے ہیں، وہ اپنی زندگی میں احسان کی زندگی کے رویے پر چلتے ہیں۔ تو تقویٰ اور احسان، جتنا زیادہ سے زیادہ تقویٰ اختیار کر سکتے ہیں، تقویٰ کو ہم نے پڑھا عدل کی زندگی، ٹھیک ہے نا، جتنی زیادہ سے زیادہ عدل کی زندگی اختیار کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی والذین هم محسنون، جتنی زیادہ سے زیادہ عدل کی زندگی اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ کے تقویٰ کی زندگی احسان کی زندگی کے بغیر تقویٰ کی زندگی شماری نہیں ہوگی اگر اس میں احسان شامل نہیں ہے۔ تقویٰ کے ساتھ احسان اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا، ٹھیک ہے نا، وَهُمْ مُحْسِنُونَ، اور وہ احسان کرنے والے بھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی میت اور اپنا ساتھ تقویٰ شعار ان لوگوں کے ساتھ بتایا ہے جو محسنین ہے، جو انسانی بھلائیوں کے پروگرام پر عمل پیرا ہے، اس کے نتیجے میں ان کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ والذین جاءوا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین، اور جو لوگ سچائی لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ عذاب سے بچنے والے ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ احسان پر کاربند لوگوں کا بدلہ ہے، یہ احسان پر کاربند لوگوں کا بدلہ ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، حق اور سچ کی بات انسانوں کے پاس پہنچاتے ہیں، جو صدیق بنتے ہیں، جو صدیق
صدیقیت کا رول ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات جو ہے وہ اس میں 4 کیٹیگریاں، 4 درجے بتائے ہیں۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ٹھیک ہے، نبیوں کی دعوت کی تصدیق کرنے والے، جو نبیوں کا پروگرام ہے، نبیوں کا جو منشور ہے، نبیوں کی جو دعوت ہے، اس کو جو لے کر چلنے والے ہیں وہ صدیق ہیں۔ ان کی جو تصدیق کرتے ہیں، جو صدیق پیغام لے آتے ہیں، نبیوں کا پیغام، ان کی جو تصدیق کرنے والے ہیں وہ متقی ہیں۔ اب تقویٰ زندگی جو ہے، تقویٰ والی زندگی ان کی ہے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ٹھیک ہے، انہیں رب کے ہاں ہر چیز ملے گی، ٹھیک ہے، وہ رب کے ہاں ہر چیز پائیں گے، تمام نعمتیں ان کے لیے ہوں گی، اور یہ جزا ان کے احسان والے کاموں کے بدلے ہوگی۔ اب محسنین کو جو صدیق دعوت لے آتے ہیں، ان کی تصدیق کرنے والے اور ان پر عمل پیرا ہونے والے، اس دعوت کو آگے لے کر چلنے والے، تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنے والے اور احسانوں کی زندگی گزارنے والے، ان سب کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اس سے اوپر کی آیات میں جزا و سزا کے دن کا ذکر ہوا ہے۔ اس آیت میں اس کی برپا کرنے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ان کے کاموں کا بہتر سے بہتر بدلہ انہیں دے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے فضل سے مزید نوازے۔ اب یہ جو احسن معاملو ہوتے ہیں، جو احسان کے کام کرتے ہیں، وہ یزیدہم فضلی من فضلی، اللہ کے فضل کا ازداد ان کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے فضل کی بڑھوتی ان کے لیے ہوتی ہے جو احسن معاملو کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دے کر واضح کر دیا۔ ظاہر ہے کہ احسن کی جزا محسنین کے لیے ہوگی۔ یہ عطا فضل و رزق محسنین کو اس دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی۔ آگے سورۃ العنکبوت، سورہ النجم اور سورہ الاحقاف میں بھی اس بات کا اعادہ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ضرور ان کے گناہ دور کر دیں اور ان کے کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ادھر بھی اسی بات کا اعادہ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دے، جنہوں نے اچھے کام کیے انہیں اچھی جزا سے نوازے۔ اب اسی آیت میں بھی لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، جو برائی کرنے والے ہوں گے ان کو ان کے عمل کی جزا ملے گی۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، جو احسنوا والے ہوں گے، احسان کی زندگی والے ہوں گے، ان کے لیے بالحسنى کی جزا ان کے ساتھ ہوگی۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ان کے ساتھ ہوگا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرب للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے، باوجود ایک برس پہلے جنگ احد کا زخم کھا چکے تھے، سو یاد رکھو ان میں سے جو لوگ نیک کردار اور متقی ہیں، یقیناً ان کے لیے اللہ کے حضور بہت بڑا اجر ہے۔ اب اسی آیت میں بھی للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، احسان اور تقویٰ کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا۔ اولئک الذین تتقبل عنہم احسن ما عملوا وتتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنۃ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، انہی صفات کے حامل لوگوں سے ہم ان کے احسن اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں، ان لوگوں کا شمار اہل جنت میں ہے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ مذکورہ تمام آیات میں اعمال کے اندر احسان کا پہلو اور مقام احسان
کا پہلو اور مقام کو بےحد اہمیت دی گئی ہے۔ جتنا زیادہ احسان اور بھلائی کا رویہ ہوگا اتنی زیادہ قبولیت اور جزا دینے کا وعدہ ہے۔ ومن احسن دینا فمن اسلم وجهه للہ وهو محسن، یہ سورہ نساء کی آیت 25 ہے۔ یہ ہم پہلے آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ احسان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آج کے کلاس میں آپ کے پاس بیان ہو چکی ہیں۔